السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق دو بڑی خبریں ہیں۔ آر ڈی اے کے اندر ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، یعنی آر ڈی اے آفس کے اندر، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفس کے اندر بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹیوں کے اوپر جو اس وقت آپریشنز چل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک آر ڈی اے کی طرف سے بہت بڑا ایک حکم نامہ آیا ہے۔ وہ ساری باتیں ہم شیئر آپ سے کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ڈی جی صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے، ہمارا ٹیلی فون پر ان سے رابطہ ہوا ہے، وہ ساری باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں خبروں کی تفصیل کی طرف جائیں، چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجیے اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجیے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اچھا، وہاں پر ایک تقریب منعقد ہوئی ہے جس میں ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے سیف انور جپا صاحب نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اس کے لیے اس موقع پر انہوں نے گفتگو بھی کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ خدمت اور عبادت دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ لوگ مسجدوں کو آباد کریں۔ ملک کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسجدوں سے جڑیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہماری جو مشکلیں ہیں ان کو آسان کرے۔ اس کے علاوہ وہاں پر اس تقریب میں ڈی جی پی ایچ اے احمد حسن رانجھا، چیف پلانر آر ڈی اے جمشید آفتاب صاحب، ڈائریکٹر آرکیٹیکچر آر ڈی اے شجاع علی، پھر ڈائریکٹر ایڈمن آر ڈی اے ملک غضنفر علی، ڈائریکٹر انجینئرنگ آر ڈی اے محمد انور باران، ڈائریکٹر ایڈمن بادشاہ شہزاد گوندل، ڈپٹی ڈائریکٹر بادشاہ عاصم نذیر، ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس آر ڈی اے خواجہ جوید علی، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن آر ڈی اے افتخار علی اور دیگر نے شرکت کی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں جو ہماری دوسری جو خبر ہے وہ ناظرین اس طرح ہے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس طریقے سے ان غیر قانونی پروجیکٹس کے اوپر آپریشن کر رہی ہے، اس میں کمشنر راولپنڈی بھی پیش ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی پروجیکٹ ہیں ان کو بالکل ختم کر دیا جائے، ان کے آپریشن کیے جائیں، اور جو یہ لا قانونیت کر رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کیا جائے۔ تو انہوں نے جو کارروائیاں کی ہیں اس پر بلو ورلڈ ایک سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے چکری روڈ پر، انہوں نے ایک بڑی پریس کانفرنس بھی پریس کلب کے اندر کی تھی، جس میں انہوں نے یہی الزامات لگائے تھے کہ ادارے ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے، جبکہ ہماری ہر چیز پوری ہے ہونے کے یعنی پوری ہونے کے باوجود بھی ہمیں این او سی نہیں جاری کیا جا رہا۔ تو اس پر آر ڈی اے کی طرف سے ان کا موقف آیا ہے، وہ ہم جو پریس ریلیز انہوں نے جاری کی ہے وہ ہم اپنی اسکرین پر شیئر بھی کریں گے، آپ دیکھیں گے۔ تو ناظرین، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا میٹروپولیٹن جو پلاننگ ونگ اینڈ ٹریفک انجینئرنگ یعنی MPNTE ڈائریکٹریٹ آر ڈی اے پی ڈی سی ایکٹ 1976 اور پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز کے تحت ضلع راولپنڈی میں غیر قانونی جو ہاؤسنگ اسکیموں ہیں ان کے خلاف یہ یعنی آر ڈی اے کارروائی کرتا ہے۔ عام مشاہدے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ غیر منظور شدہ اسکیموں کے مالکان اور اسپانسر گمراہ کن اشتہارات کے ذریعے عوام الناس کو لوٹ رہے ہیں، بصورت دیگر محکمہ ہذا کے خلاف قانونی کارروائی یعنی ان کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اپنے اس عمل سے وہ عوام کو دھوکہ دینے کے مرتکب ہو رہے ہیں اور قانون کی نظر میں یہ جرم ہے۔ اس سلسلے میں آر ڈی اے نے حال ہی میں ایسی تمام غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی غیر قانونی ڈیولپمنٹ اور غیر قانونی دفاتر کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے، جبکہ کچھ غیر قانونی اسکیموں کے مالکان یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ادارہ
جیسے صرف ان کے ساتھ ہی امتیازی سلوک کر رہا ہے، جو کہ صریحاً غلط ہے۔ ادارے نے کسی ایک اسکیم کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ تمام غیر قانونی اسکیموں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی ہے، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ جاری رہے گا۔ مزید برآں اگر کسی اسکیم نے عدالت سے اسٹے آرڈر حاصل کیا ہے تو ادارہ اپنی لیگل برانچ سے مشاورت کرتا ہے، اس کے بعد قانون کے مطابق کارروائی کرتا ہے، تاکہ عوام الناس کو کسی بھی قسم کے دھوکہ اور فراڈ سے بچایا جا سکے۔ مزید برآں خریداروں کو بھی یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ رہائشی اسکیم میں کوئی پلاٹ خریدنے اور قیمتی سرمایہ لگانے سے پہلے اس رہائشی اسکیم، لینڈ سب ڈویژن، فارم ہاؤسنگ اسکیم اور پلاٹ یا پھر پلاٹوں کی قانونی حیثیت کے بارے میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پلاننگ ونگ سے معلومات حاصل کریں۔ پھر انہوں نے یہ بھی انتباہ کیا کہ پھر اگر کوئی نقصان ہوگا تو اس کا ذمہ ادارے کا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، سیف انور جپا یعنی ڈی جی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جو ہماری بات ہوئی تو اس میں انہوں نے جو لیگل پروجیکٹ ہیں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور اس میں انہوں نے واضح کہا کہ ہمارا کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ جو چیز قانون کے دائرے میں نہیں آتی یا جو اللیگل کوئی سرگرمی ہے تو اس کی انکریجمنٹ ہم کبھی نہیں کریں گے۔ تو بہرحال ایک اچھا سائن ہے کہ وہ اس وقت اس حق میں ہیں کہ جو چیزیں یا جو اپنے کاغذات سوسائٹیاں پورے کر چکی ہیں تو ان کو این او سی جاری کرنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن جو عوام اس وقت سادہ لو عوام کو لوگ لوٹ رہے ہیں تو اس حق میں بھی وہ قطعی نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل جس سے عوام کا نقصان ہو۔ تو بہرحال ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔